بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 72 ہے اور آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سبق نمبر 71 کے اندر ہم نے آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ اور آپ کی بے مثال جو بادشاہت تھی اور پیغمبری تھی اس کا ہم نے تذکرہ کیا۔ تو آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی اسی طریقے سے مختصر تذکرہ کرتے ہیں اور ان کی جو بعثت کی جگہ ہے اور ان کی جو رہائش کی جگہ ہے اس کا بھی ہم اندازہ لگاتے ہیں، چونکہ جغرافیہ قرآنی ہے تو ہمارا زیادہ فوکس اسی پر ہے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ ان کا نسب بھی یہودا کے واسطے سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچے تو حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور حکومت میں داؤد علیہ السلام کا جانشین بنا دیا۔ اس طرح فیضان نبوت کے ساتھ ساتھ اسرائیلی حکومت بھی ان کے قبضے میں آ گئی۔ قرآن کریم نے اسی جانشینوں کو وراثت داؤد سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہاں قرآن مجید میں تقریباً 17 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر 102 نمبر آیت ہے، النساء 163، الانعام 84 نمبر، الانبیاء 78، 79 اور 81 نمبر۔ نمل میں تفسیر کے ساتھ تذکرہ ہے۔ سورہ نمل کے اندر چونکہ وہ چمٹیوں کا واقعہ بھی ہے اور اس کے بعد پھر آگے اس کے بعد ہدہد کا واقعہ بھی ہے۔ اسی کے ساتھ ملکہ بلقیس جو یمن کی ایک ملکہ تھی اس کو واپس لانے کا اور اس کے تخت کو اپنے پاس لے جانے کا جو واقعہ ہے وہ بھی تفصیل کے ساتھ ہے، تو اس لیے سورہ نمل کے اندر یہ تفصیل کے ساتھ آیاتوں کے اندر آپ کا تذکرہ ملتا ہے۔ سورہ سبا میں بھی ہے اور سورہ صاد میں بھی آپ کا جو وہ گھوڑے آپ نے پالے ہوئے تھے تو ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو ناظرین، یہ آپ کے سامنے سورہ نمل کا رکوع ہے، دوسرا رکوع ہے تقریباً کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور اس کے بعد آگے جو ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، تو یہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ سے مراد وہی وراثت ہے جو نبوت کے طور پر بھی تھی اور اس کے بعد پھر بادشاہت بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت جنات اور انسانوں پر یکساں طور پر تھی، تو بڑے بڑے شریر جن آپ کی خدمت و تابعداری کے ساتھ کرتے تھے اور انہیں آپ کے حکم سے سرتابی کی مجال بھی نہ ہوتی تھی۔ تو اپنے عظیم والد کی طرح آپ بھی جہاد کے دلدادہ تھے، اس کی خاطر آپ نے اعلیٰ نسل کے گھوڑے پال رکھے تھے جن کا تذکرہ سورہ صاد میں آیا ہے، ہم اس کی بھی طرف بھی شاہد کی زیارت بھی کر لیں گے۔ اور آپ کی زبردست یہ خواہش تھی کہ آپ کی اولاد نرینہ بکثرت ہو اور وہ سب کے سب اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور شہسوار بنیں۔ تو جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے آپ کی آرزو کی تکمیل اس صورت میں ہوئی کہ اللہ رب العزت نے گھوڑوں کی جگہ ہوا کے دوش پر اڑنے والا تخت اور بیٹوں کی جگہ پر جنات پر حکومت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو جس کام میں آپ جنات کو لگاتے تھے اسی کام میں وہ لگے رہتے تھے۔ تو آپ کے عظیم الشان جہادی لشکر میں انسانوں اور جنات کے علاوہ پرندوں پر بھی آپ کی حکومت تھی اور وہ بھی ہوتے تھے اور انہیں مختلف خدمات سونپی جاتی تھی۔ آپ چونکہ جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے اس لیے بلا تکلف ہدہد پرندے سے لے کر چمٹیوں تک سے آپ کی گفتگو رہتی تھی۔ تو یہاں پر یہ جو قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے پہلے جو ابھی آیات آپ کے سامنے گزری یہ اوپر سے کہ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ جب نمل یعنی چمٹیوں کی وادی سے گزر ہوا تو آپ کا عظیم الشان لشکر جب گزرنے لگا تو وہاں موجود چمٹیوں کے قبیلے میں سے ایک عقلمند چمٹی نے کہا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ اپنی جو جگہیں ہیں اپنی بلیں ہیں ان میں داخل ہو جاؤ، کہیں لشکر سلمانی بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالے۔ تو یہ اس واقعے کی طرف بھی ان آیاتوں کے اندر تذکرہ ملتا ہے۔ اسی کے ساتھ نیچے جو ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، یہاں سے ملکہ بلقیس کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کے لشکر کا جو سراغ رسام پرندہ ہدہد تھا وہ ایک مرتبہ ملکہ بلقیس کے علاقے کی طرف نکل پڑا جو یمن کی طرف ہے، اور ان کی سورج پرستی اور عورت کو بادشاہ بنا لینے پر وہ تعجب اس کو ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع دی۔ تو
تو آپ نے ملکہ بلقیس کو ایمان کی دعوت دی اور اپنی اطاعت کا خط بھجوایا، تو جب وہ آ گئی تو اسے آپ نے یہ حقیقت ذہن میں نشین کرانی چاہیے کہ چاند، سورج وغیرہ سب خدا کی قدرت کے مظاہر ہیں، خدا تعالیٰ انہیں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے، یہ خود خدا نہیں ہیں۔ تو اسے سمجھانے کے لیے 2 مثالیں دیں کہ ایک تو اس کا جو تخت تھا وہ تخت تھوڑا سا تبدیل بھی کیا اور فوراً پہنچا بھی دیا گیا، تو اس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں پہنچا دیا۔ تو اور یہ بتایا کہ دیکھیں بعض لوگوں کے اندر اس طرح کی تخلیقی خداداد صلاحیتیں ہوتی ہیں لیکن وہ خدا نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال دی کہ ان کے سامنے ایک تخت، تالاب کے اوپر شیشہ ڈال دیا اور وہ شیشے کا ایک اوپر سے چھت اس کے اوپر ڈال دی، نیچے پانی ہی نظر آتا تھا، شیشہ بالکل نظر نہیں آتا تھا، تو اس نے پاؤں اوپر رکھنے چاہے اور اپنی ان پنڈلیوں کے اوپر سے کپڑا ہٹا دیا۔ تو یہ اس کو سمجھانا چاہا کہ دیکھیں حقیقت میں تو نیچے پانی ہے اور اوپر شیشہ لگا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ شیشہ نظر نہیں آ رہا۔ تو جس طریقے سے یہ شیشہ موجود ہے اور اس کے اندر اوپر صلاحیت بھی ہے اس کے اوپر اگر بندہ چڑھ جائے، لیکن یہ شیشہ نظر نہیں آیا، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس وقت پوری دنیا کے اوپر حکومت کر رہی ہے، لیکن یہ کہ وہ نظر نہیں آتی۔ تو ایک مثال ان کو دے کر سمجھانا چاہا، تو یہ واقعہ بھی ان آیات کے اندر ہے۔ تو ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ بھی عطا ہوا، شکر اور اپنے منعم حقیقی کی احسان فراموشی کی احسان شناسی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کی برکت سے ہوا۔ آج یہود مردود آپ کی وراثت کا دعویٰ کر کے سلطنت سلیمانی کے حصول کے لیے سرگرداں ہیں، مگر وہ کبھی ان کو مل کے نہیں دے گی، اس واسطے یہ سخت ناشکرے اور احسان فراموش ہیں۔ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اپنے انبیاء علیہ السلام کے بھی گستاخ اور نافرمان ہیں، تو ان کے بارے میں طرح طرح کے واقعات قصے گھڑ کر اپنی مذہبی محفلوں میں سناتے ہیں، جس کی ایک جھلک ان اسرائیلی روایات میں بھی ملتی ہے۔ تو یہ کچھ خصوصیات ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہ جن پر جنات پر بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ وہ بیت المقدس ان جنات ہی کے ذریعے سے تعمیر فرما رہے تھے کہ انتقال ہوا تو عصا اپنے تھوڑی کے نیچے رکھا اور کھڑے کھڑے ہی فوت ہو گئے اور کئی عرصہ تک وہیں پہ کھڑے رہے، اور جنات کو پتہ نہیں چلا، غیب کے علم تو وہ جانتے نہیں تھے، تو وہ تعمیر کرتے رہے یہاں تک کہ وہ لاٹھی کو، سورہ سبا کے اندر تذکرہ ہے کہ لاٹھی کے نیچے کیڑا لگا، دیمک لگا، اس نے اس کو کاٹا تو وہ گرے، تب جنات کو پتہ چلا کہ ہم تو ابھی تک اس کے فوت ہونے کے باوجود بھی کام کرتے رہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کی بولی بھی آپ کو سمجھائی تھی، جس طریقے سے آپ چمٹی کی بات کو سمجھ گئے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی مسخر کر دیا کہ دن کو ایک ملک میں، صبح کے وقت شام کو دوسرے ملک میں ہوتے تھے۔ قوت فیصلہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، جس طرح کہ سورہ انبیاء کے اندر بھی آپ کا قوت فیصلے کا ان سے متعلق تذکرہ ملتا ہے۔ اس نقشے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وادی نمل ہے، اور یہاں پر یہ چمٹیوں کا وہ واقعہ پیش آیا جس میں چمٹیاں اپنے باقی ساتھیوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ تو یہ اسدود اور یہ غزہ، اس کے درمیان میں یہ عسقلان کے قریب یہ وادی نمل ہے، تو یہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بعثت اور آپ کا جو مقام ہے یہ فلسطین اور یہاں پہ القدس، تو یہ القدس کے مقام پر یہ پیش آیا، اور یہ بحیرہ لوط اور جسے بحیرہ مردار کہتے ہیں، اس کے قریب یہاں پہ سلیمان علیہ السلام کی یہ القدس کے اندر ہی آپ کی وفات ہوئی، اور یہیں پہ ہی آپ کی قبر مبارک ہے۔ تو سورہ نمل کے اندر ملکہ بلقیس کا جو ذکر آتا ہے، تو ملکہ بلقیس یہ جو یمن کے اندر ملک سبا ہے، تو یہاں کی یہ ملکہ تھی۔ تو جب ان کے اوپر وہ سد معارب، وہ جو عذاب آیا، تو اس عذاب کے بعد یہ یعنی یہاں پہ پھر ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا، تو وہ تخت پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں سے یہ القدس نامی جگہ تک پہنچا دیا، اور اس کے آنے سے پہلے ہی وہ تخت وہاں پر پہنچ گیا۔ تو ملکہ بلقیس یہاں پر اس جگہ کی وہ سردار تھی، اس وقت کی ملکہ تھی۔ یہاں سے اس نے یہ جو تیر کا نشان آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس نے سفر کیا ہے یہاں پہ القدس کے مقام پر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو تدفین ہے وہ اور وفات یہ 923 قبل مسیح میں ہوئی ہے، اور بیت المقدس کے اندر ہی آپ فوت ہوئے، اور وہیں پہ ہی آپ کی قبر مبارک ہے۔ یہ جو مزار آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہی ہے، اور یہ بیت المقدس آپ نے جنات کے ذریعے سے تعمیر فرمائی تھی، اور یہیں پر ہی آپ کا یہ مزار ہے۔ تو
تو آج کے سبق میں ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا مختصر تذکرہ کیا اور آپ کی جو بعثت کی جگہ ہے اس کا کچھ تذکرہ کیا اور آپ سے ریلیٹڈ جتنے بھی واقعات قرآن مجید میں مذکور تھے ان کا کچھ ذکر کیا۔ تو آئندہ اسباق میں بھی ہم اور انبیاء کا بھی تذکرہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور اس کے بعد یہ جغرافیہ قرآنی کا موضوع آگے چلتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔